العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد. باب الوضوء لکل صلاۃ. یہاں دو باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مسئلے سے متعلق دو گوشوں اور دو جہتوں کو سامنے رکھ کر منعقد کیا ہے. پہلا باب تھا الوضوء لکل صلاۃ، کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا بیان. اور دوسرا باب ہے باب ما جاء انہ یصلی الصلوات بوضوء واحد، ایک وضو سے چند نمازیں پڑھنے کا بیان. دونوں بابوں کا مضمون آپ مستحضر کیجئے اور خود سوچئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. حضرت مؤلف علام رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جائز دونوں شکلیں ہیں. ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جائے، یہ بھی جائز ہے، اور ایک وضو سے جب تک وہ باقی رہے کئی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یہ بھی جائز ہے. اب خلاصہ یہ نکلا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا واجب نہیں ہے، البتہ الوضوء لکل صلاۃ کا عنوان قائم کیا تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو شریعت میں کسی نہ کسی درجے میں محبوب، مطلوب، محمود ہے. اس لیے اب خلاصہ یہ نکلا کہ وضوء لکل صلاۃ تو افضل ہے، مباح، راجح ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، مطلوب ہے، ہاں واجب نہیں ہے. اور ایک وضو سے الصلوات بوضوء واحد، یہ مقام جواز میں ہے. راجح یہ نہیں ہے کہ ایک ہی وضو سے دن بھر کی نمازیں پڑھی جاویں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس مدعا پر اس طرح سے بھی اشارہ دیا ہے کہ پہلا باب منعقد کیا وضوء لکل صلاۃ کا، الفضل للمتقدمی. اس کو چونکہ فضیلت تھی اپنے مقابل پر، یعنی الصلوات بوضوء واحد پر اس کو فضیلت ہے، الوضوء لکل صلاۃ کو. اس وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مقدم کیا اور اشارہ دیا کہ جائز اگرچہ یہ ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لی جاویں، بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جائے. جمہور کا یہی مسلک، بلکہ امام نووی وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور یہ تصریح کی ہے کہ بغیر حدث کے وضو واجب ہی نہیں ہوتا. اس لیے ایک وضو اگر کسی نے کیا اور وہ کئی نمازوں کے وقت تک باقی ہے تو نیا وضو واجب نہیں ہے،
مستحب ہونا، مسنون ہونا، ادب ہونا، اولا ہونا، یہ ایک دوسری سی بات ہے۔ بعض صحابہ سے وجوب منقول روایتوں میں ملتا ہے، اور اسی طریقے سے ظاہریہ کے نزدیک بھی وجوب کا قول ملتا ہے، لیکن علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس آیت سے قائلین وجوب نے ہر نماز کے لیے نئے وضو کے وجوب کا قول کیا تھا، ان کا یہ قول جس آیت سے تھا یا جس دلیل سے تھا اس سے وہ استدلال کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا استدلال آیت وضو سے تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت وضو کر لیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، وضو کر لیا کرو۔ اس پر نگاہ گئی کچھ لوگوں کی جنہوں نے یہ کہہ دیا، داؤد ظاہری وغیرہ کی، ابن حزم وغیرہ کی، انہوں نے کہہ دیا ہر نماز کے لیے نیا وضو ضروری ہے، جب کھڑے ہو جب کرنا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے بھی اس میں اتنا عموم نہیں رکھا کہ ہر نماز کے لیے، بلکہ ہر وقت کے لیے، ہر فرض کے لیے کرواتے ہیں۔ لیکن ابن حمام فرماتے ہیں کہ یہ استدلال کافی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس آیت میں آگے ایک قید محذوف ہے، وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو وضو کا حکم دیا ہے، لِيُطَهِّرَكُمْ، یہ اس کی علت ہے، پاک کرنے کے لیے۔ تو اب اقتضاءً لازماً یہ بات وہاں محذوف ماننی پڑے گی کہ اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور تم اس وقت پاک نہ ہو تو وضو کر لیا کرو، تاکہ لیطہرکم، اللہ تم کو اب پاک کر دیں۔ یہ لیطہرکم کا اضافہ آیت میں یہ بتا رہا ہے بطور اقتضاء النص کے کہ تطہیر تو ہمیشہ ازالے نجاست کی شکل میں ہوتی ہے، تطہیر کسی غیر طاہر کی ہوتی ہے، طاہر کی تطہیر تو تحصیل حاصل ہے۔ پتہ چلا انسان جب غیر متوضی ہے، بے وضو ہے، محدث ہے، صاحب حدث ہے، تو اس وقت میں اس پر وضو واجب ہے، بغیر حدث کے وضو واجب نہیں ہے۔ اس آیت سے بجائے یہ ثابت ہونے کے کہ ہر نماز کے لیے وضو واجب ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب تک کہ حدث نہ پایا جائے وضو واجب نہیں۔ تو گویا یہی آیت جس کو ظاہریہ اپنے موقف کے لیے پیش کر رہے تھے اور وضو لکل صلاۃ کو واجب قرار دے رہے تھے، یہی آیت دلیل ہے جمہور کی انکار وجوب لکل صلاۃ، انکار وجوب وضو لکل صلاۃ پر، یعنی کہ ہر نماز کے لیے وضو واجب نہیں، اور اس پر دلیل یہی آیت ہے، اس لیے کہ لیطہرکم کا اضافہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ وضو اس وقت واجب ہوگا جب آدمی یعنی وضو کرنے والا غیر طاہر ہو، طاہر ہے تو اس وقت اس کو وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور اس میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ جب تم جنبی ہو تو طہارت حاصل کر لو، جنبی ہو تو طہارت حاصل کرو۔
پتہ کیا چلا اگر جنبی نہیں ہو، ناپاک نہیں ہو، تو اس وقت طہارت حاصل کرنا واجب نہیں ہے، اور یہ غسل سے متعلق ہے۔ غسل بھی طہارت کے مسئلے پر مشتمل ہے، وضو بھی طہارت کے مسئلے پر مشتمل ہے، تو یہاں استنباطاً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آدمی اگر باوضو ہے، محدث نہیں ہے، جیسے آدمی باغسل ہے، حدث اکبر اس کو نہیں ہے، یعنی کہ جنبی نہیں ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، چاہے عید کی نماز کیوں نہ پڑھنی ہو، رمضان کی نمازیں کیوں نہ پڑھنی ہو، کوئی بھی نماز پڑھنی ہو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی جب تک باوضو ہے اس پر نیا وضو واجب نہیں ہے۔ تیسرا قرینہ یہ اس پر ہے کہ تیمم جو وضو کا خلیفہ، تیمم وضو کا خلیفہ ہے، تو وہ بھی اس میں بھی حدث اصغر کی قید ہے کہ اگر آدمی کو حدث اصغر ہے تو تیمم کرنا ہے، نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب خلیفہ میں یہ قید ملحوظ ہے حدث کے پائے جانے کی، تو اصل میں تو بدرجہ اولا یہ شرط ملحوظ ہوگی۔ یہ دونوں موقف کے قائلین کا استدلال تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب آپ روایتیں ملا لیجئے، روایتیں دونوں طرح کی ہیں، مگر یہ کہ یاد رہے کہ وجوب وضو لکل صلاۃ اہل سنت والجماعت میں جمہور میں کسی کا قول نہیں ہے، صرف بعض ظاہریہ اور سے یہ قول منقول ہے، اور بعض صحابہ سے بھی اس طرح کی بات منقول تھی، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو یہاں بھی منقول ہے اور پھر آگے بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے، چاہے آپ باوضو ہوں یا بے وضو ہوں، لیکن صحابہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کننا نتوضأ وضوءا واحدا، ہم تو ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب آپ عبارت دیکھیں گے، حدیث کا متن ملائیں گے اور پیش کی گئی تقریر کو منطبق کرنے کی کوشش کریں گے۔ الوضوء لکل صلاۃ بہ قال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا سلمۃ بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث حسن غریب والمشهور عند اهل الحديث حدیث عمرو بن عامر عن انس وكان بعض اهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب۔ بعض اہل علم اور بعض فقہا کا قول ہے کہ ہر وضو کے لیے ہر نماز کے لیے نیا وضو مستحب ہے، واجب تو کسی نے نہیں کہا ہے۔ وقد روی فی حدیث عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اب یہ ایک روایت، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وضو پر وضو کرے تو اس کی ایک الگ سی فضیلت، اور ظاہر سی بات ہے کہ فضائل کے حصول کے لیے جو حکم ہوگا وہ درجہ وجوب کا نہیں ہوگا، وہ درجہ ندب و استحباب اور فضیلت ہی کا ہوگا۔ من توضأ علی طہر کتب اللہ لہ بہ 10 حسنات، جو وضو پر وضو کرے علی طہر کتب اللہ لہ بہ 10 حسنات، اللہ اس کی وجہ سے اس کو 10 گنا نیکیاں لکھتے ہیں۔ اس حدیث کو روا هذا الحدیث الافریقی عن ابی غطیف عن ابن عمر، اس حدیث کو افریقی نے نقل کیا ہے ابو غطیف سے، اور انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب افریقی کون ہیں اور اس کی سند امام ترمذی تک کیسے پہنچی اس کو بتا رہے۔ حدثنا بذلک الحسین بن حریث المروزی
قال حدثنا محمد بن یزید الواسطی عن الافریقی ہوا اسناد ضعیفی. یاد رہے کسی جگہ پر کسی راوی کو افریقی کہہ دیا جائے، بصری کہہ دیا جائے، حجازی کہہ دیا جائے تو اس روایت کے صحت و سقم پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس قسم کی نسبتیں صرف تعارف کے لیے ہوتی ہیں. وہو اسناد ضعیف. یہ اور سی بات ہے کہ یہ افریقی کی سند سے جو روایت آئی ہے یہ ضعیف ہے، یہ سند ضعیف ہے، یہ ایک دوسری بات ہے. لیکن اس کی وجہ افریقی ہونا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال علی قال حدثنا محمد بن یزید الواسطی عن الافریقی وهو اسناد ضعیف. قال علی قال یحیی بن سعید القطان. علی ابن مدینی نے کہا، علی ابن ابی طالب نہیں ہے، علی ابن مدینی نے کہا کہ یحییٰ ابن سعید القطان نے فرمایا کہ ہشام ابن عروہ کے سامنے تذکرہ آیا اس حدیث کا تو انہوں نے کہا ھذا اسناد مشرقی، کہ یہ اسناد مشرقی ہے. اہل فن کے ہاں، محدثین کے ہاں روایت کی جو سند حجازیوں پر مشتمل ہو اسے اسناد مغربی کہتے ہیں، اور جو سند اہل کوفہ اور اہل بصرہ پر مشتمل ہو اس کو مشرقی کہتے ہیں. اور یہاں بھی یہ یاد رہے کہ روایت کے اور سند کے مغربی اور مشرقی ہونے سے روایت کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الانصاري قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة قلت فأنتم ما كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. اس میں بھی وہی بات منقول ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یتوضأ عند کل صلاۃ، آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے. قلت فانتم ما کنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء انه يصلي الصلوات بوضوء واحد. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عمدا فعلته. یہ باب اس کے تعلق سے بھی جو روایتیں اس باب کے ذیل میں ہیں وہ اس کا حاصل آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اور وقت تقریباً مکمل ہونے کو ہے، اتنے 1 منٹ میں 2 منٹ میں یہ بات پوری نہ ہو سکے گی، اس لیے اگلے درس میں انشاءاللہ اس باب کی حدیثوں پر گفتگو کی جائے گی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.